الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم ان فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالو شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج فتح مکہ کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی عظیم فتح مکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے روز مسلمانوں کو کفار و مشرکین پر فتح کامل، نمایاں اور سب سے بڑی فتح نصیب فرمائی، اور یہ فتح عظیم ہے کہ جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی، جس کا اشارہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا گیا۔ اور ایک اعتبار سے یہ فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے زیادہ عزیز رہی کہ مکہ مکرمہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے۔ یقیناً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گھڑیاں، آخری ساعتیں، زندگی کے آخری لمحات مدینہ طیبہ میں گزرے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بے انتہا محبت تھی، اس لیے کہ وہ شہر آپ کا جائے ولادت ہے، اور فطری طور پر ہر شخص کو اپنے جائے ولادت سے، جسے وطن معلوف کہا جاتا ہے، بے انتہا محبت ہوتی ہے، بڑا گہرا تعلق و لگاؤ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بڑی تمنا رکھتے تھے کہ آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کا موقع میسر آئے۔ ہجرت کے 6 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ سے مشورہ کیا، اور یہ ارادہ فرمایا گیا کہ اس سال ہم کعبے کے طواف کے لیے قافلے کی شکل میں روانہ ہوں گے۔ بے شمار مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قافلے کی شکل میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے زیارت کی غرض سے نکلے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، لیکن وہ اطلاع کچھ اس طریقے سے پہنچی کہ انہیں یہ خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہتھیاروں سے لیس ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف تھی۔ ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یہ جاننے کے لیے کہ آپ لوگ جنگ کے لیے پہنچے ہیں۔ کفار مکہ نے بھیجا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف اور واضح طور پر فرمایا کہ ہم لوگ کسی جنگ کے لیے نہیں آئے، کافی عرصہ ہوا ہم مکے کے رہنے والے ہیں، خانہ کعبہ سے ہماری عقیدت ہے، ہمارا بڑا قلبی لگاؤ ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی زیارت و طواف کے لیے ہم لوگ آنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ آئے ہیں، ہم جنگ کی غرض سے، جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ اگرچہ یہ وفد نے پیغام پہنچایا، مگر کفار و مشرکین مکہ اس بات پر راضی نہ ہوئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اور فرمایا جاؤ آپ ان سے بات کر کے آؤ، ان سے اجازت دو، انہیں یقین دلاؤ کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ خوفزدہ نہ ہوں، ہم جنگ کو پسند نہیں کرتے، ہم تو کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کعبے کے طواف کے لیے آئیں گے، ہم زیارت کریں گے، طواف کریں گے اور لوٹ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر کفار و مشرکین کے پاس پہنچے، ان کے سامنے سارا مدعا عرض کیا۔ کافی وقت، کئی روز گزر گئے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی نہ ہوئی، تو مسلمانوں میں تشویش پیدا ہو گئی، اور اسی دوران کہیں یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب مسلمانوں کو اس کی اطلاع ہوئی،
چاروں طرف یہ بات پھیل گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ ہم عثمان کے قتل کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، اور ایک مقام پر مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے عہد و پیما لے لیا۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا کہ عثمان غنی زندہ ہیں تو آپ ان سے بیعت کیوں لیتے؟ میں عرض یہ کروں گا کہ اگر اس بیعت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک میں یہ بات نہ تھی، اگر علم ہوتا تو بیعت نہ لیتے، تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو جو قرآن مقدس میں بیان فرمایا اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی رسول اللہ کے ہاتھوں پر جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر اللہ نے اس بیعت کی فضیلت کیوں بیان فرمائی جبکہ اللہ کے علم سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی؟ تو یہ راز اور حکمت کی باتیں ہیں جو فوری طور پر کھولی نہیں جاتی، عیا نہیں کی جاتی، انہیں بیان نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جب دو لوگوں کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کے کچھ راز تھے، کچھ ایسی حکمتیں تھیں جن کا اظہار وقت کے ساتھ امت کے سامنے ہونا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بیعت لی، جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں، ابھی تیاریاں شروع چل ہی رہی تھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں قافلے میں، اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2 سال تک مکہ مکرمہ میں طواف کی اور اس کی اجازت نہیں دیں گے، زیارت کی۔ 2 سال بعد مسلمان آ سکتے ہیں، اور کئی امور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے کیا، اور اس معاہدے کے ساتھ بظاہر جو معاہدہ پڑھا دیکھا جاتا ہے، وقت میں اجازت نہیں، کشادگی نہیں کہ تفصیل عرض کروں، حاصل کلام یہ کہ معاہدے میں اگر ہم غور کریں تو وہ ایسی شق نظر آتی ہیں، ایسی شرائط نظر آتی ہیں جو بظاہر کفار و مشرکین مکہ کی طرف جاتا ہے، مگر اس کے نتائج اسلام کو فائدہ پہنچاتے ہیں آگے چل کر۔ بہر صورت مسلمان جس وقت حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر کفار و مشرکین، چونکہ آپ بڑے معزز تھے اور بڑا معزز گھرانہ تھا آپ کا، تو کفار نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے آئیں تو آپ طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ جب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا طواف کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تم نے میرے نبی کو اجازت نہ دی تو میں ان کو چھوڑ کر طواف بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سے حضرت عثمان غنی کی وفاداری، محبت رسول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال مسلمان بلا طواف و زیارت کے 6 صدی ہجری میں واپس لوٹ آئے۔ یہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے تحت بہت ساری چیزیں طے پائی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد کفار و مشرکین مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، جو شرائط انہوں نے خود طے کی تھی انہوں نے ان شرائط کی عدولی کرنا شروع کر دی اور عہد توڑنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ بنو بکر کے ایک قبیلے کا شخص شاعر تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے مکہ مکرمہ میں، تو وہاں بنو خزاعہ جو ایک قبیلہ تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، اسلام لا چکا تھا، اس میں سے ایک نوجوان نے اس شاعر کو زخمی کر دیا کہ تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کیوں کی اور کیسے کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب چونکہ مسلمان طاقت میں آ چکے تھے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد مسلمان کی تعداد بڑھ چکی تھی، مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو چکی تھی، غلبہ حاصل ہو چکا تھا، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے نامور اشخاص اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو چلے تھے، اس لیے مسلمان غلبہ حاصل کر چکے تھے، طاقت حاصل کر چکے تھے، سو انہوں نے جا کر اس کو زخمی کیا۔ اب یہاں پر بنو بکر کے لوگوں کو اس پر غصہ آیا کہ انہوں نے ہمارے فرد کو زخمی کر دیا، تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے کفار و مشرکین مکہ کی مدد لے کر اس نوجوان شخص کو شہید کر دیا۔ جب اس کی خبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، ملول ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس شخص کا نام لے کر کہ وہ مجھ سے تھا اور میں اس سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا خاص قرار فرمایا، خاص مقرب ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی عشق رسول میں اپنی جان پیش کرتا ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نظر ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے پاس پیغام بھجوایا کہ دیکھو تمہاری وعدہ خلافیاں بڑھ گئی ہیں، تمہاری ناانصافیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور تم نے اپنے سارے وعدے توڑ لیے ہیں، اور تمہارے سامنے یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ یا تو وعدے پر برقرار رہو یا ہمیں قصاص تو بنی خزاعہ کا
اس نوجوان کا، اور اگر قصاص نہیں دیتے تو تم اس معاہدے کو توڑ دو۔ کفار و مشرکین مکہ نے سوچا یہ کیا کر لیں گے، ہم معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جائیے، ہم کہہ دیجئے کہ ہم معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر آئی، انہوں نے کہا کہ ہم معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں معاہدہ ٹوٹا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قرب و جوار میں، مدینہ منورہ میں اعلان فرما دیا کہ مسلمان جمع ہو جائیں، رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو جمع ہوں، اور مکہ مکرمہ پر اب جنگ کی جائے گی، حملہ کیا جائے گا، مکہ کو فتح کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہونے لگی۔ اب کفار و مشرکین نے مکہ بڑے خوفزدہ ہوئے، یار ہم لوگوں نے بڑی غلطی کر دی کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب انہوں نے حضرت ابو سفیان، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو سفیان نے، ان کو انہوں نے کہا کہ جاؤ ذرا ان سے جا کر بات چیت کرو اور معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرو تاکہ معاہدہ باقی رہے۔ اس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے اور انہوں نے درخواست کی کہ معاہدہ جو ہے آپ برقرار رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ برقرار نہ رکھا اور پھر انہیں یوں ہی واپس جانا پڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلے سے کچھ دوری پر قیام کر دیا۔ رات انہوں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مدبر تھے، آپ نے حکمت عملی اختیار فرمائی، مسلمانوں کو حکم دیا کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور پھیل کر آگ لگا دو۔ اب جب بہت طرف پھیل جاؤ گے اور آگ لگا دو گے، آگ لگانے سے مراد یہ کہ رات میں آگ جلائی جاتی ہے، اجالے اور روشنی کے لیے اس زمانے میں جلائی جاتی تھی، تو انہوں نے روشنی کے لیے بہت سارے الاؤ جلا دیے۔ اب جب اتنی تعداد میں انہوں نے چاروں طرف الاؤ جلتے ہوئے دیکھے، آگے آگ جلتی ہوئی دیکھی، تو انہیں بڑا خوف ہوا اور انہوں نے مکے والوں سے جا کے کہا دیکھو بھائی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے، اس دفعہ مسلمان بہت کثیر تعداد میں آئیں اور اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی فرما روا نہیں دیکھا، میں تو بڑے بڑے لوگوں کے دربار میں گیا لیکن ان جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا، اور جتنے ان کے چاہنے والے، ان کے غلام، ان کے عاشق ہیں، ان سے جیسا میں نے کوئی عاشق نہیں دیکھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان پر فتح حاصل کر پائیں گے۔ مکے کے کفار و مشرکین بڑے خوفزدہ ہوئے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، لیکن اب ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ یا تو وہ مکے کو ان مسلمانوں کے حوالے کر دیتے یا ان سے جنگ کرتے۔ بہر صورت مسلمان جو ہے 20 تاریخ کو مکے کے حدود میں داخل ہوئے، حالانکہ مکہ مکرمہ سے ایک قبیلے کے کچھ افراد جنگ کے لیے آئے تھے اور ان کا مقابلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس میں کچھ لوگ قتل بھی ہوئے، لیکن مختصر یہ کہ مسلمان بغیر کسی بڑے جانی نقصان کے اور جنگ کے، بغیر کسی جنگ کے، وہ تو ایک چھوٹا سا ایک مارکا ہوا جیسے چھوٹی سی جھڑپ ہوئی بس، لیکن بغیر کسی بڑی جنگ کے، بغیر کسی بڑے مالی نقصان کے مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 افراد پر مشتمل یہ مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد کعبہ شریف کا رخ فرمایا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے جیسے خانہ کعبہ شریف کو دیکھا، آپ نے اونٹ ہی کی پر بیٹھے بیٹھے سجدہ شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ شریف کی چھت پر چڑھایا اور کہا کہ آپ اذان دیں، اور اندر کعبے کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو توڑ دیا گیا، جو دیواروں پر تصویریں بتوں کی بنی ہوئی تھی ان کو مٹا دیا گیا، اور اعلان فرما دیا گیا کہ آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن امن کا دن ہے، آج کا دن انصاف کا دن ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، کسی سے کوئی قصاص نہ لیا جائے گا، کیونکہ کفار و مشرکین کی جانتے تھے کہ ہم نے تو ان کے گلے کو گھوٹا تھا، ہم نے تو ان پر پتھروں کی بارش کی تھی، ہم نے تو ان کو لہو لہان کیا تھا، ہم نے تو ان کے پیروں میں کانٹے بچھا دیے تھے، ہم نے ان پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے تھے، ہم نے انہیں شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا تھا، ان پر بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ اب جب مسلمان فاتح ہوئے ہیں تو دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی فاتح ہوتا ہے تو وہ قتل و غارت گری کرتا ہے، لوٹ مار مچاتا ہے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ کوئی کسی کا مال نہ لوٹے، بلکہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اور ہتھیار گرا دے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، ان سب کو امان ہے، کسی پر کوئی گرفت نہ کی جائے، کسی کو قتل نہ کیا جائے، کسی سے بدلہ نہ لیا جائے، سب کو آج معافی دے دی گئی۔ تو آج کا مقدس اور مبارک دن معافی کا دن ہے، عام اعلان کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے جب کفاران مکہ نے جب مسلمانوں کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحم کو دیکھا، اس کرم اور اس فضل کو دیکھا، اس شان رحیمی کو دیکھا، تو بڑے متاثر ہوئے، اور بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو الحمدللہ داخل اسلام ہو گئی۔ اس طرح مسلمان مکے میں ایک بار پھر ہجرت کے بعد دوبارہ داخل ہو کر انہوں نے سکونت اختیار کی، اور مسلمانوں کے اقتدار میں، مسلمانوں کے قبضے میں کعبہ مکرمہ تشریف لائے۔ اس طرح مسلمان کعبہ فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حاصل کلام یہ کہ آج
نقطہ میں عرض کرنا یہاں چاہوں گا کہ چونکہ فتح مکہ ہے، عام معافی کا دن ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو عام معاف فرمایا تھا۔ آج اللہ کی دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے۔ مسلمانوں مجھ سمیت ہم سب کو آج فتح مکہ کا رب کی بارگاہ میں واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم فتح مکہ کا واسطہ دے کر اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے تو رب کی رحمت ہمیں مایوس نہ فرمائے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔